کرنول کے بھائیوں اور بہنوں، کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ دراصل کیا ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ کی طرح آپ سے ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ لے جاؤں گا کہ یہ آخرت کا دن ہوگا کیسا، آپ کے تصور میں کیا ہے۔ پہلے ذرا اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے ہی ریلوے اسٹیشن کا نام لیں گے آپ کے ذہن میں ایک منظر آئے گا، آ گیا نا؟ آپ پولیس اسٹیشن، آپ کے ذہن میں ایک منظر آیا؟ یوم الآخرہ، قیامت کا روز، نامہ اعمال پیش ہونے کا روز، کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ یہ ہے پرابلم، آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ایک مجموعہ ہوگا بہت سارا، اور وہاں پر آپ اپنی کچھ نمازیں، اپنے کچھ روزے، کچھ عمرے، ایک داڑھی، ایک ٹوپی، ایک شیروانی، کچھ اچھے وظیفے، سوتے وقت فلاں دعا پڑھ لو ایک حج کے برابر ہے، بچے نہیں ہوئے تو یہ سورہ پڑھ لو، برے خواب آ رہے تو یہ سورہ پڑھ لو، یہ تمام چیزیں رکھ کے نکل جائیں گے، ایسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سوچو، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ہم تم کو جمع کریں گے، اس دن لا ریب فیہ، وہ آ کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جن بیٹے بیٹیوں کی خاطر، جن دامادوں کو خریدنے کی خاطر آپ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کما بھی رہے ہیں، منجے سانچک کر رہے ہیں، جہیز وصول کر رہے ہیں، جو جہیز نہیں لے رہے ہیں ان کو جہیز دے رہے ہیں۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ لڑکے والے ظالم ہیں، یہ جو مرد ہیں، یہ جو ان کے والد، ان کے دادا، ان کے نانا چاچا ہے، اصل ظالم یہ ہیں۔ لیکن جب ہم گاؤں جا رہے ہیں، یقین مانیے اب اندازہ ہو رہا کہ جتنا فتنہ مرد کی طرف سے ہے اس سے کہیں زیادہ فتنہ عورت کی طرف سے ہے۔ یہ لڑکیوں کی ماں سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ لڑکیوں کی مائیں، یہ دادی، یہ نانی، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ سنت کو قائم ہونے نہیں دیں گی، یہ اذان ہونے کے بعد جلدی سے پلو ڈالیں گی سر کے اوپر، یہ نماز ضرور پڑھیں گی، یہ وظیفے اور دعائیں ایک گھنٹہ بیٹھ کے کریں گی۔ لیکن جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آئے گی، ساری عورتیں مل کے اس سنت پر ہرگز عمل نہیں کریں گے، یہ عہد کرتی ہیں۔ اور ان سب کا خدا وہ لا الہ الا اللہ زبان پہ ہے۔ ابھی عبدالباری صاحب نے بہت پیارے انداز میں کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس دور کا خدا سب سے بڑا شرک اگر کوئی ہے وہ ہے میجورٹی، وہ ہے لوگ۔ عورت کے لیے اللہ کے رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عورت کے لیے اس کی جٹھانی نے کتنے پیسے خرچ کر کے بیٹی کی شادی کی، دیٹ از دی امپورٹنٹ۔ مرد اس کو نہیں سمجھتے۔ معاملہ خاندان میں ایک جٹھانی سے کمپٹیشن کا ہے، معاملہ ایک دیورانی سے، ایک ننند سے، ایک بھاوج سے کمپٹیشن کا ہے، حتیٰ کہ سگے بہنوں میں بھی کمپٹیشن ہے کہ اس کمینی کہتے ہیں نا آپ لوگ تو عام طور پر، اس کمینی نے جتنا خرچ کیا اس سے کم از کم 1 لاکھ زیادہ خرچ کر کے بتاؤں، لوگ کیا کہیں، یہ شرک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آخرت کے دن کے تصور کی، وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن خود غرضی کا دن ہوگا۔ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی خود غرض ہو جائے گا، فرار اختیار کرے گا، بیٹا، بیوی، بچے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر
ایسا بیہیو کریں گے جیسے پہچانتا ہی نہیں. بیٹا ماں کو دیکھ کر کہے گا کہ میں نہیں پہچانتا, میرا مسئلہ ہے, تم اپنا مسئلہ حل کرو. باپ بیٹے کو دیکھ کر کہے گا کہ نہیں, تیری خاطر میں نے اپنی رشوت کی کمائی کھائی, رشوت دی, میں نے حرام کمایا تجھے امریکہ بھیجنے, تجھے ڈاکٹر بنانے. بیٹی سے کہے گا کہ میں تیری شادی کے لیے, تیرا اچھا شوہر لانے کے لیے, اچھا داماد لانے کے لیے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. بیٹی کہے گی میرے سے کوئی تعلق نہیں, میں نہیں بولی تھی, 500,000 آدمی جمع کرنے میں نہیں بولی تھی, یہ آپ اپنی شان کے لیے کرے تھے. بیٹی خود غرض ہو جائے گی, بیٹی اللہ کے سامنے بالکل ایگزمپشن لے لے گی کہ اس میں میرا تعلق نہیں. یہ اماں کو خواہش تھی ان کی ننند اور بھاؤجوں سے کمپٹیشن کرنے کی, یہ میرے ابا کو خواہش تھی کہ 500 آدمی 1000 آدمی کے جتنے کھانے کھائے تھے جا کے, اب ان کو بلا کر ان کا حصہ برابر کرنا ہے, میں نہیں کری تھی. میرے دوستوں, میری بہنوں, وہ خود غرضی کے دن آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا داماد آپ کو نہیں بچائیں گے. اللہ ہر چیز کو معاف کرتا ہے, ہر چیز کو. ان اللہ یغفر لمن یشاء, شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. آج یہ شادیاں اس شرک کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کو معلوم ہے اللہ کیا چاہتا ہے. ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی شادیاں کیسے ہوئی, ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوئی, سب کو معلوم ہے. لیکن جب ان کی اپنی شادی کی بات آئے گی, ان کے اپنے گھر میں اپنی بیٹی بیٹوں کی شادی کی بات آئے گی, اس وقت ایک ہی سوال ہوگا, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اس کو بعد میں سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, سمجھاوے والے کیا کہیں گے. اب بتائیے اللہ بڑا ہوا یا لوگ بڑے ہوئے؟ آپ بتائیے. آپ نے دوستو یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں, شاید آپ کو لگے کہ میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا ہوں. میں ان شادیوں کی بربادیاں کتنی ہیں ابھی تو بولوں گا. ماشاءاللہ آپ لوگ جس دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ دلچسپی قائم رہے تو میں پوری رات بول سکتا ہوں, اور آج رات ہو سکتا ہے کل سے آپ کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگی. اگر آپ اپنے پورے دل دماغ اپنے پورے کنسنٹریشن کو ہمارے حوالے کریں, آج کی رات بہت کچھ مل جائے گا. آج کی رات کرنول میں ایک انقلاب آئے گا. اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اکبر کے معنی بڑا. بھائی بڑا کیا ہے؟ بڑا کوئی اس وقت ہوتا ہے, اب جیسے مجھے عزت ملی اس طریقے سے کہ مجھے کوئی لینے وہاں تک آئے, یہاں تک اسٹیج کے اوپر لے کے آئے, اس کو بڑاپن دیا آپ نے. کیا آپ سب کو اسی طرح اسٹیج پہ یہاں تک لا کے بٹھایا گیا؟ مجھے کیوں؟ مجھے ان لوگوں نے بڑاپن دیا. جب تک کسی کو بڑاپن نہیں دیتے وہ بڑا نہیں ہوتا. اللہ اکبر یہ ہے تو پھر اللہ کو بڑا, اکبر بڑا ہے تو اللہ بڑا تو ہے. تم اگر اللہ کو بڑاپن دے رہے ہو تو اللہ بڑا ہوا, ورنہ آپ کے کسی غیر مسلم کے بولنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر کا تقاضا یہ ہے کہ تم بڑاپن دو. ابا اگر آ گئے, بچہ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے پیر ٹیبل پہ رکھ کے, ابا آئے بھی, دادا جان آئے بھی, بچہ ویسے ہی بیٹھا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو بدتمیز کہتے ہیں, کیونکہ بڑاپن دینے کا تعلق یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ بڑے جب داخل ہو جائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے, یہ بڑاپن ہے. اللہ جب حیا علی الصلاۃ کہہ رہا ہے تو بڑاپن اس وقت ہوا اللہ کا جب تم اپنا میچ چھوڑ دے کے, اپنی دکان چھوڑ دے کے, اپنی میٹنگ مزے انجوائمنٹ جب چھوڑ دے کے تم اگر امیڈیٹلی نکل رہے ہو نماز کے لیے, اللہ کے لیے, تب اللہ بڑا ہوا. ورنہ اگر مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح,
لیکن مجھے ٹی وی پسند ہے، میں موبائل میں لگا ہوا ہوں، میں دوستوں میں لگا ہوا ہوں، اللہ بڑا کہاں ہوا؟ کیا ہم اللہ کو بڑا کرتے ہیں؟ میرے دوستو، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن میں جہیز نکاح کے دن کے کھانے وغیرہ پہ بعد میں بولوں گا کبھی ٹائم رہے تو۔ میں صرف چند سوالات کرنا چاہتا ہوں دوست، اور بالخصوص کرنول کے بہنوں بھائیوں سے میں ہی تقریباً 5-6 مرتبہ آ چکا ہوں۔ سلطان محی الدین صاحب نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کئی علماء کو، کئی دانشوروں کو بلا کے کام کیا ہے۔ آپ کے لیے قیامت کا دن بہت بھاری ہونے والا ہے، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کم از کم ایک شخص نے، حالانکہ ہم ہندوستان کے کئی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جلسہ ہونے تک تو کئی لوگ بڑے اخلاق سے آ کے بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ لیکن کرنول ایک ایسا علاقہ دیکھا میں کہ یہاں پر ایک سلطان محی الدین اور ان کا خاندان، ان کی بیٹی، سارے کے سارے دیوانوں کی طرح لگے تھے۔ کچھ شاگرد بھی ہیں، سلطان محمود صاحب جیسے ہیں، سیف اللہ صاحب جیسے ہیں، ان لوگوں نے بھی حق ادا کیا۔ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ انہوں نے حجت پوری کی۔ لیکن کرنول میں 1 لاکھ لوگ ہیں مسلمان، 2 لاکھ مسلمان بہنوں اور بھائیوں، کل قیامت کا دن جب تمہارے اپنے بیٹا بیٹی داماد بھائی بہن خود غرض ہونے والے ہیں، ان خود غرضوں کے لیے اگر آج آپ خود غرض نہیں ہوئے تو کل قیامت کا دن بڑا بھاری ہوگا۔ میں اتنی سلطان محمود، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کم از کم جمعہ کے دن ایک کا دن ہفتے میں ان کے لیے دعا کیا کیجیے۔ کیا شخص تھا وہ، کیا اس کو، ان کو اتنی فکر کیوں تھی کہ گھر آپ کا بک رہا ہے، ان کو افسوس ہو رہا ہے، سود پہ پیسہ آپ لے رہے ہیں، افسوس ان کو ہو رہا ہے۔ یہ ہے زندگی۔ سورہ کہف میں یہی آتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے تھے سوچ کے کہ اے اللہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، اے اللہ یہ لوگ کیسے ایمان لائیں گے، اے اللہ کیسے راستے پہ آئیں گے لوگ۔ وہ تھا ایمان۔ اتنی محنت کے باوجود بھی آج بھی اس کام کو کرنے کے لیے اگر 2-4 نوجوان ہی آگے بڑھے ہیں، بڑا افسوس تو ہوتا ہے۔ میں یہاں جب بھی آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ وہی سیف اللہ صاحب ہیں، وہی امین، وہی لطیف صاحب، سلطان محمود صاحب، ایسے 2-4 لوگ ہی ہیں، عورتوں میں بھی 2-4 ہیں۔ لیکن مایوس مت ہوئیے، یہ تو خوشخبری کی بات ہے، یہ خوشخبری ہے۔ جیسے عرض کیا میں نے، اس دور کا سب سے بڑا خدا کون ہے؟ میجورٹی۔ آدمی جانور ہے، پورے بکریوں کا مندہ جس طرف جائے گا آدمی اسی طرف جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں مندے سے ہٹ کے گیا تو مجھے کوئی نہ کوئی چیتا، کوئی نہ کوئی کتا لپک لے گا، وہ مندے کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ دیکھیے سڑک پہ بکریاں چرانے والا، بھینساں چرانے والا، وہ پورے جانوروں کو لے کے جاتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی بکری، کوئی بھینس کسی گھر میں گھس گئی، کسی گلی میں گھس گئی؟ نہیں۔ جانوروں میں ایک رہتا ہے کہ مندے کے ساتھ چلو، لوگ مندے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اس کا نقشہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اگر آج کے بعد کچھ کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کچھ جذبہ جاگ رہا ہے، کچھ غیرت جاگ رہی ہے، کچھ غصہ جاگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی نبی ایسے آئے جن کے ساتھ ان کی بات کو ماننے والا ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ کیا وہ نبی ناکام ہوئے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اکثرہم،
बार बार अक्सरुहुम, देखो अक्सरुहुम के माने मेजॉरिटी, देखो मेजॉरिटी काफिरून, इनकार करने वालों की होंगी मेजॉरिटी। अक्सरुहुम ला याखिलून, अक्सर मेजॉरिटी अक्ल इस्तेमाल करने वालों की नहीं होंगी, ना समझदारों की नहीं होंगी। वो काम करने वालों को बेवकूफ़ कहेंगे, वो काम करने वालों को पागल कहेंगे, मजनू कहेंगे। मेजॉरिटी उनकी होगी। अक्सरुहुम ला यशकुरून, मेजॉरिटी ना शुक्रों की होंगी। ये बार बार कहा गया, तो आप कौन सी नई बात करते हैं कि हमारे करनूल के लोग तो बड़े हरीस हैं भाई, बड़े लालची हैं, ये नहीं सुनते। आप क्या कह रहे हैं, नई बात कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना, अक्सर मेजॉरिटी इसी होगी। तो ये चंद एक लोग जो काम कर रहे हैं, चंद नौजवान, 2-4 नौजवान, ये काबिल मुबारकबाद है। आप अपने काम को जारी रखिए। और बिलखुसूस मैं बहुत अदब एहतराम से मेरे उन 50, 55, 60 साल के भाई और बहन जो यहाँ पर हैं, बूढ़े नहीं कहना चाहता मैं, मेरी बुजुर्ग बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्ग भाइयों से आपसे एक 2-4 रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो तूफान, ये जो बर्बादी मुसलमानों की है, इसकी जिम्मेदारी हम बुजुर्गों पर है। पूरी उम्र बेटियों दामादों को ख़रीदने में लगा चुके, बेटों को खड़ा करने में लगा चुके। अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब आप खुद कहते हैं हाँ ये जहेज़ गलत है, हाँ ये शादियाँ गलत हैं। अब बोल तो रहे हैं, लेकिन आपकी मानने वाला कोई नहीं है। आप जिस वक्त कर सकते थे उस वक्त नहीं करे, अब बाजी जा चुकी है। आप कल तक इसलिए सोचते रहे खाली के कुछ करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आप जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि अब हम अपने बेटे की शादी सुन्नत पे सादगी से करेंगे, तो वो पलट के ऊपर से नीचे तक देख के बोलेगी कि अच्छा मेरे अब्बा से लेते वक्त इस्लाम याद नहीं आया था, अब याद आ रहा आपको। आप अपनी बीवी के कर्जदार हैं। आप उस वक्त 15 लाख 20 लाख रुपये खर्च नहीं करवाए, सही है, लेकिन उस वक्त के अगर 10,000 5,000 भी खर्च किए उन्होंने, आज के वो 10-15 लाख हैं। उस वक्त उस औरत के माँ बाप को कितनी तकलीफ़ें हुई, उस औरत के भाइयों को कितनी तकलीफ़ हुई, वो औरत को याद है। अब वो औरत आपसे बदला लेगी। आपकी बेटियों की शादी के लिए 15 लाख 20 लाख आपको लाने पड़ेंगे, वो बदला लेगी। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखिए आखिरी 2-4 साल हैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। जुमा के दिन आमतौर पर नमाज के बाद लोग क़ब्रिस्तान में आते हैं। किसी भी क़ब्रिस्तान में जाके देखिए, मस्जिद से मुत्तसिल लगे हुए क़ब्रिस्तानों में अक्सर देखिए नमाज पढ़ के जुमे की जाइए, अगर वहाँ पर 5,000 ख़बरें होंगी, ख़बरें तो लाखों हैं, लेकिन पिछले 2-4 साल में फ़र्ज़ कर लें कि 5,000 ख़बरें बनी। उन 5,000, मेरी बहनों ख़ास तौर पर सुनिए, उन 5,000 ख़बरों पर फ़ातिहा पढ़ने के लिए आने वालों की तादाद पूरे क़ब्रिस्तान में काउंट कीजिए, 100 से ज़्यादा नहीं है। ये 5,000 लोग वही हैं जिन्होंने अपनी उम्र पूरी इन बच्चों की कमाई के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाए। जहेज़ हराम था, मालूम था, फिर भी जहेज़ दिए। ये खाना ऐसी दावत में शिरकत करना ये जायज़ नहीं है, मगर बेटे के ससुराल का मामला है, बेटी के ससुराल का मामला है, चले गए, नाजायज़ खा के आए। अब उनकी ख़बरों पे आने वाले 5,000 में से 100 लोग मुश्किल से आते हैं
باقی 4900 خبریں کس کی ہیں کچھ نہیں پتا. کل میرے بھی آخری 2-4 اوور ہیں, آپ لوگوں کے بھی ہیں, سوری ہم دونوں برابر ہیں. بہنوں میں ایسی کئی بہنیں ہیں جن کے پاس مشکل سے 4-5 سال باقی ہیں میدان میں رہنے کے. باقی تو رہیں گے بستر پہ, مگر ان بہنوں کو بھی خواہش ہوتی ہے میری بہو آئی تو ایک ذاتی گھر لے کر آنا, بہو ایک 10 تولے سونا لانا, 10 تولے پہنے تو زیور لگتی, دلہن لگتی, نہیں تو کائے کی دلہن لگتی ہے وہ. ایسے کنڈیشنہ ڈال کے لڑکی کے باپ کو, لڑکی کے ماں باپ کو, لڑکی کے بھائیوں کو کنگال کر دیتے ہیں. 4-5 سال کے بعد یہی خواہش آپ کی, کل قیامت میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ سوچیں. اس مشن کو کرنول میں قائم کرنا ہے. اگر کوئی انقلاب لانا ہے تو یہ جو 55-60 سال کے لوگ ہیں ان کو میدان میں آنا پڑے گا. یہ ہیں اصل قوم کا سرمایہ. لیکن یہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ کسی کے پاس, کسی تنظیم کے پاس ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگ دوستوں, کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. دیکھیے گوگل پہ جا کے سینسس رپورٹ دیکھیے, ہندوستان میں 50 سال سے زیادہ لوگوں کی پرسنٹیج 30 ہے, 30, اور 60+ لوگوں کی تعداد 18+ ہے. یعنی اگر 2 لاکھ ہے, 2 لاکھ کہا نا آپ نے کرنول میں, اگر کرنول میں 2 لاکھ ہیں مسلمان تو 60,000 مرد اور عورتیں 50 ایئرس پورے کر چکے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کی لائف ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. اور 2 لاکھ میں 36,000 60 سال کے عورتیں اور مرد ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ترقی کی, بس اتنی ترقی ہوئی, غیر قوم جھاڑو دے رہے تھے, معمولی لوگ تھے, شیڈول کاسٹ بولتے تھے آپ ان کو, دلت بولتے تھے, منہ نہیں لگاتے تھے. وہ پروموشن ہوتے ہوتے کوئی ڈائریکٹر بن رہا ہے, کوئی کلیکٹر بن رہا ہے, کوئی کمشنر بن گیا ہے, کوئی کیا 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 پروموشن ان کے کہاں پہنچ رہے ہیں. گندی آبادیوں میں سے نکل کے شاندار عمارتوں کے مالک ہو رہے ہیں. آپ کہاں ہیں معلوم ہے آپ کو. آپ کی ترقی صرف اتنی ہوئی کہ 50, 55, 60 سال کے آئے تک کے تایا جان بن گئے. یہ پروموشن, پھوپا جان, پھپھو پاشا, تائی ماں, بس آپ کا پروموشن یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ لوگ اگر 50 ایئرس کے لوگ جو میں نے بتایا 60,000 لوگ ہیں, اور 60+ کے لوگ 36,000 اس وقت کرنول میں ہیں. 60+ لوگوں کو لے لیجئے کیونکہ میں 60+ ہو چکا ہوں. جو بہنیں میری بھائی ہیں سنی ہیں اس کو. اگر کرنول میں آج 36,000 60+ لوگ ہیں تو اس میں سے 34,000 کو مائنس کر دیجئے, بیمار ہیں, بستروں پہ ہیں, جو بھی ہے چھوڑ دیجئے ان کو. 2,000 60+ لوگ بہت بڑی تعداد ہیں. آج آپ کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے؟ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 22 سپٹمبر ہے آج, اور اسی 22 سپٹمبر کو آپ کے شہر کرنول میں کیا ہوا تھا؟ ظہر بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر, میں کیا بولوں آپ کے سامنے. معصوم لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا, کسی کو یہ بھی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا, دیکھو تم مائنورٹی میں رہو گے, تمہارے ساتھ ظلم ہوگا, یہ تو ہے, لیکن آپ کے ساتھ آج 22 سپٹمبر
2022 کو جو کچھ ہوا تھا، کتنے لوگ آج بھی جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے، ان کے بیویوں کی، ان کی ماؤں کی، ان کے والدین کی آہیں بیکار نہیں جائیں گی دوستو۔ وقتی لوگ دنیا خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو بہت اچھلتے تھے نا، اب دیکھو تماشا، نہیں، یہ تو تاریخ ہمیشہ امتحان لیتی ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 36,000 60 سال کے بوڑھوں کے تعداد ہے، 34,000 بھی مائنس کرے، 2,000 ایک ایسی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس ڈیموکریسی میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، ماس اسٹرینتھ کے ذریعے زندہ رہ سکتے۔ عوام، ماس اسٹرینتھ یعنی کہ عوامی طاقت۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں بار بار قرآن اور حدیث میں آیا ہے، لیکن ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ چلو اسلام کو چھوڑ کے غیروں کو پڑھو، امبیڈکر سے سبق سیکھو جو اسلام کو صحیح سمجھا۔ اور امبیڈکر جی نے کہا تھا کہ ماس اسٹرینتھ از دی ماسٹر کی ٹو دا پاور۔ وہ سمجھ گیا۔ ایک حدیث ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اس حدیث کو کیوں چھپایا گیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ الجماع، ایک جماعت بنو، کوئی اہل ایمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ رہے جو ایک جماعت کے ساتھ نہ ہو۔ جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے ایمان کا خلاوہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ جماعت مست ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں، 50 جماعتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کی بھی ایک جماعت ہو، ایک امیر ہو، سماعت کا نظام ہو۔ اس حدیث کو ہم نے چھپا دیا، لیکن غیروں نے اس کو اپنا لیا۔ دیکھو، ایک جماعت بننے کے بعد ایکچوئل اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حیثیت متعین کرو، یا تو تم والنٹیئر یا تو تم لیڈر، تیسری پوزیشن کچھ نہیں ہے، منافق کی ہے۔ میں اس پہ پھر سے دوبارہ حاضر ہو کے بیان کروں گا۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 36,000 لوگوں میں سے 34,000 مائنس کرنے کے بعد بھی اگر 2,000 لوگ اپنے عزم حوصلے کے ساتھ آ جائیں، یہاں پر اگر 2,000 آدمی جمع ہوتے تو یہاں پر چیف منسٹر یہاں بیٹھ کے ہم سے بات کرے گا، اپوزیشن یہاں بیٹھ کے بات کرے گی۔ آپ کی ایک کال پہ اگر 20,000 آدمی آتے ہیں آپ کی ویلیو ہے، اور اگر آپ کی ایک کال پہ 20 آدمی اور 100 عورتیں جمع ہو رہی ہیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی بھی کال کا ساتھ دینے کے لیے کون آ رہا ہے، یہ سوال، کس مسلک کا ہے یہ دوسرا سوال، کس پارٹی کا ہے۔ پھر ایسے اتنے اہم ترین اجتماعات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو علماء یا جو دانشور یہاں آ رہے ہیں ممکری کے آرٹسٹ ہیں، جیسے کامیڈی پیش کرتے ہیں نا، گانے پیش کرتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اچھا دیا تو ہنس دیا، تالیاں مار دیے، اگر بور ہوا تو چلے گئے۔ علماء، مقرر، دانشور، خطیب، سارے کے سارے اس وقت آپ لوگوں کے لیے ممکری آرٹسٹ بن گئے ہیں۔ دیکھیں گے کیا بولتے ہیں انہوں۔ میرے دوستو، وقت بہت کم ہے۔ غیروں کی کسی بھی جلسے میں ان کے اپنے مقصد کے لیے دیکھو، جا کے ان کے جلسوں میں سینکڑوں ہوائی چپل میں آ جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ان کے لیے ریزرویشنز ہیں، ان کے لیے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اتنے بڑے عالم دین کلیم صدیقی کے ساتھ کیا ہوا؟ 2 سال جیل میں رہے، اور ہندوستان میں علماء کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہے۔ ایک دن بھی کسی علماء کی جماعت نے 15-20-100 مل کے سڑک پہ نہیں آئے۔ ان کی ہمتیں مر چکی۔ ذاکر نائک مجمع عام میں اس نے اسلام قبول کروایا لوگوں کو، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی سڑک پر نہیں آیا، سوائے ان لوگوں کے جن کو آج سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، 60 سال کے میرے بزرگوں، پہلا کام یہ کیجئے، آج کا یہ جو پروگرام ہے، ایسے پروگرام ہر ہفتے ہونے چاہیے۔ اس سوتی ہوئی قوم کو، میرے دوستوں،
آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ کی آبادیاں اتنی گندی آبادیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، گندی بدبودار موریاں ادھر سے بھی گزر رہی ہیں ادھر سے بھی گزر رہی ہیں، 2 کمرے کی زندگی، وہ لڑکی کی شادی کے لیے گھر بیچ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے بھائیوں کی، لڑکیوں کے بھائیوں کی، یہ سب سے زیادہ بیچاری روڈ پہ آ رہی ہے، سب سے زیادہ بینکرپٹ ہو رہی ہے۔ بہن کے لیے گھر بک رہا ہے، بہن کے لیے سود پہ پیسہ آ رہا ہے، بہن کے لیے پورا گھر تباہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، بے بسی سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ خود آٹو چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، کوئی پینٹر ہے، کوئی الیکٹریشین، اس سے علاوہ ہے کیا آپ کے پاس؟ سیلس مین بھرے ہوئے ہیں پورے، یا تو گانجے پینے والے یا شراب پینے والے، پوری قوم یہی ہے۔ پھر یہ نوجوان کی جب شادی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے گھر میں جا کے وہی ڈاکہ مارتا جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ مار کے گیا، ایک دوسرے کو ننگا کر رہا ہے۔ حرام حلال کا تصور ختم۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں 50، 55، 60 ایئرس کے لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ ایسے جلسوں میں آؤ۔ اگر اس جلسے کی تعداد 2000 ہوگی تو یقین مانو 2000 لوگوں کو پریس نوٹ لیتا ہے، اس کا گورنمنٹ نوٹ لیتی ہے، پولیس نوٹ لیتی ہے، منسٹری نوٹ لیتی ہے، تب آپ کی آواز سنی جائے گی۔ ورنہ آپ کی آواز کسی اخبار میں جس کو صرف بوڑھے پڑھتے ہیں اس میں چھوٹی سی خبر کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، آپ کی آواز نہیں آئے گی۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، غلط نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ حکمران ہو، آپ کے ساتھ آپ جس پہ حکومت کر رہے ہیں ایک مسلمانوں کی طرح ایک ایسی قوم ہو جو اتنی مری ہوئی ہو کہ ان کے لوگوں کو انکاؤنٹر کریں تو سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، ان کے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کریں جیلوں میں، سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، خوف اتنا خوف ہے ان کو، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو ہم بھی ان کے ساتھ وہی کرتے اگر ہم پاور میں ہوتے۔ خدا کے لیے میرے 50-55 والے لوگ باہر آئیے، ہماری اس تحریک کا ساتھ دیجئے، ہم 1000 بار آئیں گے آپ کے لیے۔ میں نے آج پہلی بار اس پیپر کو پڑھا، میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرے دوستو، اس ایک پیپر میں ایک مکمل انقلاب کی پکار ہے، یہ پورا انقلاب ہے، 1 گھنٹے کی اسپیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ کیا ایسا ہی رہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی کہ آپ کے بھائیوں کو، آپ کے شوہروں کو پکڑ کے بند کر دیا جائے گا 1 سال تک کے، آپ جا کے دور سے خالی پولیس کی گاڑی میں دیکھ کے ملاقات کر کے آئیں؟ ایسا رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایسے ہی گندی گلیوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچے میٹرک یا زیادہ سے زیادہ انٹر کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو کے سارے آٹو چلائیں گے، رکشے چلائیں گے، معمولی حقیر کام کریں گے؟ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ غصہ نہیں آتا۔ غصے کی جو سنت تھی، غصے کا جو حکم تھا، اس کو بھول گئے۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ صرف امت پہ ایک احسان کر رہے ہیں۔ وہ احسان یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا واٹس ایپ آئے کسی لڑکی کے بارے میں، مسلمان لڑکی خودکشی کر لی یا کسی کے ساتھ بھاگ گئی، امیڈیٹلی فارورڈ، ثواب کا کام۔ آپ کا جہاد یہ ہے کہ فارورڈ کرو، اس اپنی قوم کو ذلیل کرنے والی خبر کو فارورڈ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے قوم کا حق ادا کیا۔ غصہ نہیں آ رہا، خوشی سے دے رہے ہیں کھانا، جہیز ہے وہ خوشی سے، صحیح بولیے، ذرا زور سے بولیے، ان مردوں کو آواز آئے گی آپ کی، کیا یہ خوشی سے ہے؟ یہ خوشی سے نہیں، مگر پھر بھی خوشی سے ہے کہہ کر کھا رہے ہیں، دستر پہ بیٹھے ہیں۔ مجھے افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ دولہا اور دولہے کے نوجوان دوست سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں،
ان سب کو پتہ ہے کہ لڑکی کے باپ نے قرض لیا ہوگا، پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے، بھیک مانگا ہوگا۔ پہلے قرض مانگنے والے تو شریف لوگ ہوا کرتے تھے جو قرض مانگتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے تو وہ شریف آدمی ہے۔ اب تو ڈائریکٹ چندہ، غریب بچی کی شادی ہے، نماز کے بعد بیچارہ اتنی بڑی داڑھی لے کر ڈائریکٹ مسجد میں مانگ رہا ہے، غریب بچی کی شادی ہے، چندہ دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو۔ مانگنے والے پہ الزام نہیں دیتا میں، لیکن اس کمینے کا سوچئے جو دولہا بن کر آ رہا ہے اور یہ گوارا کر رہا ہے کہ اس کی بیوی جو آئے گی، وہ عورت جو اس کی کل نسلوں کی ماں بننے والی ہے، وہ چندے پر آئے گی۔ کسی چور نے اس کو 1000 روپے ڈالے ہیں خیرات میں، کسی رشوت خور نے 1000 روپے دیے ہیں، کون کیسا کما رہا ہے کچھ نہیں پتا، مگر ان کے پیسے سے اس کی شادی ہو رہی، اس کی نسلیں اس چندے کے پیسے سے، اس بھیک کے پیسے سے پیدا ہو رہی ہیں۔ غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا اس دولہے کو نہیں معلوم اس کی بہن کی شادی کے لیے کتنے پرابلم ہوئے؟ کیا نہیں معلوم اس کو؟ اب اس کو کسی اور کی بہن کو خرچوں میں ڈالتے ہوئے بے غیرت کیوں ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے دوست، یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ یہ احساس مر گیا۔ اور جب آپ ایسی شادیوں کی دعوت میں جا کے کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال سے ایسی دعوتیں کھا رہے ہیں جو ہمارے نبی کی شادی کے طریقے پہ نہیں تھی، ان دعوتوں کا سالہ سال سے جو پیٹ میں جتنا کوانٹیٹی گئی ہے، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم تھا وہ جہیز خوشی سے نہیں ہے، پھر بھی اس کی دعوت میں کھائے۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ کھانا بہت پریشانیوں سے کھلایا کسی نے، آپ کو معلوم تھا، پھر بھی کھائے۔ یہ جو نوالے ہزاروں کی تعداد میں پیٹ میں گئے ہیں، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ برابر ہوگا۔ اس کا اثر یہ ہوا آپ کا احساس مر گیا۔ صرف اتنا باقی ہے کہ اسی دستر پہ جس پہ 10 ڈش ہیں، کھاتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں، ارے اس کی ضرورت کیا آتی تھی ڈشوں، مگر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے، اکثر لوگ ملتے ہیں بولتے ہیں بھئی آپ کی سوشل ریفارم سوسائٹی کی یہ جو بائیکاٹ کی تحریک ہے بالکل صحیح ہے، میں جس دعوت میں جاتا ہوں کھاتا ہوں میں یہ بول کے آتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر جاتا ہوں۔ میری بہنوں، آپ لوگ جو دلچسپی سے سن رہے ہیں، میں اس موضوع کا حق پورا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، اپنی ہمت مت چھوڑیے۔ سیف اللہ صاحب، ان کو نوجوان کہوں تو پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل جسٹیفائیڈ ہوں۔ یہ جذبہ میں نے نوجوانوں میں نہیں دیکھا۔ سلطان محمود صاحب ہیں، حیدرآباد سے، ورنگل سے، کیا کرنول سے حیدرآباد تک آئے، امین ہے۔ آپ لوگ جو کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے رہیے، اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ میجورٹی ساتھ نہیں دے گی۔ اور میرے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، آپ سے درخواست ہے، آپ اپنی زندگی کی بازی کھیل چکے، اب آپ کے پاس جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب پکڑ کرنے والا ہے، کیونکہ 2-4 سال کے بعد آپ گھروں میں بند ہونے والے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے؟ آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، 700-800 سال پہلے تک ہم لوگ سارے کے سارے بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے۔ دلت ہم تھے، ریڈی ہم تھے، وہ جتنے سڑک پہ ہیں ہم یہی تھے، ہمارے باپ دادا یہی تھے۔ لیکن جب ہم نے کلمہ، ہمارے پرکھوں نے کلمہ پڑھا
اس وقت قرآن نہیں تھی لیکن کیا ہوا بعد میں بتاؤں گا. کلمہ ہمارے پرکھوں نے پڑھ لیا, ہم نے بغاوت کری پنڈت سے, ہم نے اس سسٹم سے جس میں اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک پنڈت ہوتا تھا, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا. اگر تم دھرم شاستروں کو پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے پنڈت کے پاس جاؤ. تمہارے سامنے سے بلی بھی چلے گئی تو پنڈت, بچہ پیدا ہوا تو پنڈت نام رکھے گا, شادی ہوئی تو پنڈت پھیرے پڑھائے گا. پنڈت کے بغیر تم کچھ نہیں ہے. فنا فی شیخ فنا فی اللہ. اگر اللہ میں فنا ہونا ہے تو پہلے شیخ میں فنا ہونا پڑتا. وہی پنڈتزم. ہوا یہ کہ جب ہمارے پرکھوں نے اسلام لائے, یہاں کوئی پنڈت نہیں تھا, اب کیا کریں؟ تو پھر وہاں کے پنڈت ادھر آئے. آج بھی 2023 میں اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہمارے تمام پنڈتوں نے کسی مسلک کے ہو یہ دماغوں میں بٹھایا کہ جہیز جائز نہیں ہے, لیکن کوئی خوشی سے, ایسا پورا مسکراتے ہوئے, کوئی خوشی سے دے تو جائز ہے. یہ ہے وہ چور دروازہ جو ہمارے علماء, ہمارے مولوی, ہمارے ملا, ہمارے مرشد, ہمارے سجادے, جن کی انگلی چھوڑ کے کبھی نہیں چلے آج تک کہ ہم, جن کی انگلی چھوڑ کے چل بھی نہیں سکتے, سوچ لاکڈ ہے مکمل. انہوں نے کہا اگر جہیز کوئی خوشی سے دے تو جائز, خوشی سے. یہ چور دروازہ ہے, یہ وہ زہر ہے جو آپ کو بولے بغیر آپ کے دودھ اور شربت میں ملا کے پلایا جا رہا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس کا. یہ جو نکاح کے دن کا کھانا ہے, میرے نبی کی سب سے بڑی خلاف سنت, بغاوت. کوئی خوشی سے کھلا رہا ہے تو جائز ہے. آپ نے کبھی یہ سوال کیا ان سے کہ آپ نے خوشی سے کھانے کھلانے کی, خوشی سے جہیز دینے کی جو اجازت دی ہے, آپ کو یہ اجازت دینے کی اجازت کس نے دی ہے بتائیے پہلے. آپ ہی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اور لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ وہ ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ اس کی ایک بھی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تحت نہ ہو, وہ مومن نہیں ہے. ہم مانتے ہیں. لیکن نکاح کے معاملے میں جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا کھانا نہیں کھلایا, اللہ کے نبی نے کوئی بیٹی کی منگنی نہیں کی, صحابہ نے کوئی منگنی نہیں کی, اور صحابہ نے کبھی اپنے ولیموں میں 500 1000 آدمی کو جمع نہیں کیا, صحابہ نے کوئی جہیز, کوئی جوڑے کی رقم نہیں لی, تو اب خوشی سے دینے کا, فتویٰ دینے کا حق تم نے نبی سے بغاوت کر کے کہاں سے لایا؟ پہلے یہ بولو. نبی نے جب نہیں کیا تو تم فتویٰ لانے کے, اجازت دینے کی اجازت تم کو کس نے دی؟ میری بہنوں, آپ کو مہر کے معاملے میں اگر صحیح بات بتاؤں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ بے غیرت کوئی ہے شے, عورت ہے آج کی. آپ ہمدردی کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ جو اسلام لانے سے پہلے جس قوم کے لوگ تھے ہم, اس میں عورت کا مقام یہ تھا کہ پہلے 4 وہ سر سے پیدا ہوئے, پاؤں سے پیدا ہوئے, لمبی لسٹ ہے. عورت کا مقام 5واں تھا. عورت نجس, عورت ناپاک, عورت کو چھونے سے دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے. اگر اونچا مقام حاصل کرنا ہے مذہب میں تو عورت سے دور رہو, گھر سے دور رہو, بچے پیدا مت کرو. عورت ناپاک, وہ تصور تھا. عورت کی وراثت نہیں, شادی میں عورت کی مرضی نہیں, اور بہت لمبی داستان ہے. لیکن آج مسلمان سوسائٹی میں عورت کو جو مقام ہم نے دیا ہے, ان سے بدتر مقام ہم نے دیا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ عورت جب بچے جوان ہو جائیں, عورت مرد سے بدلہ لیتی ہے. پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. عورت کی مرضی کے بغیر گھر نہیں چلتا.
یہ جتنے مرد بڑی بڑی داڑیاں رہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں جہیز کے خلاف، اپنے گھر کی شادیوں میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ عورت بدلہ لے رہی ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، مہر کیا چیز تھا؟ اگر یہاں کچھ علماء ہیں تو گواہی دیں گے، اسلام نے عورت کو مہر کا حق اس لیے دیا تھا کہ عورت کی مرضی نہیں چلتی تھی، باپ جس سے چاہے شادی کر دے، بوڑھے سے کر دے، شرابی سے کر دے، چور سے کر دے، نہیں، عورت نکاح ہوگا تو صرف عورت کی مرضی سے ہوگا، اور اس کی مرضی کا اعلان مہر ہے، چاہے ایک لوہے کی انگوٹی ہو، چاہے ایک چادر ہو، چاہے 10 لاکھ روپیے ہو، اگر عورت نے ہاں کہا تو وہ نکاح جائز ہے، ورنہ قاضی اس نکاح کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے۔ اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، لیکن ہماری اس ہندوستانی سوسائٹی میں ہمارے انہی بزرگوں نے ایک نئی ٹرک نکالی، اس کو پیٹریارکی کہتے ہیں، مرد کی طاقت، عورت کے سامنے باقی رہنا، مرد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے راستہ نکالا کہ جہیز خوشی سے دیں، کھانا نکاح کے دن کیوں آپ نکاح اور ولیمہ سیم ٹائم کیوں نہیں کر سکتے؟ بلائیے قاضی کو، نکاح پڑھیے اور ولیمے کا اعلان کیجیے۔ یس یہ صحیح شریعت تو یہی ہے۔ سعودی عرب میں رہے آپ، قطر، دبئی میں، کبھی کسی عرب کی شادی آج تک دیکھی ہے ایسا؟ آج نکاح کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے لڑکی کے باپ سے، کل ولیمہ کھلا رہے، نہیں، پورے عالم اسلام میں یہ ہے کہ پہلے ولیمہ کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد وداعی ہوتی ہے۔ دس از دا وے۔ لیکن یہاں ہمارے ملاؤں نے یہ کیا کہ شادی کے دن کا کھانا اگر لڑکی کا باپ خوشی سے کھلائے تو جائز۔ یہاں کرنول میں مجھے نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں، حیدرآباد میں ایک بہت ہی معمولی آٹو ڈرائیور کی بیٹی کی شادی ہو تو کم سے کم 5 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے، صرف کھانا، گولڈ وغیرہ الگ۔ اسی ریشو سے یہاں بھی ویسے ہی ہوگا، چلیں 2 لاکھ ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، 2 لاکھ رکھیے۔ جہیز وہاں بھی 5 لاکھ سے کم کا نہیں ہوتا، یہاں بھی 2 لاکھ پکڑ لیجیے آپ، ہو گئے 4 لاکھ۔ مہر کتنا ہے؟ اسلام نے 5000، ذرا بڑھائیے بھائی، 5001، 5002، مہربانی کر رہے عورتوں پہ، آپ قبول کیسے کرتے ہیں اس؟ آپ کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ کو اسلام نے جو مقام دیا تھا، آپ خود گرنے تیار ہیں کہ اب کیا ہوا، مہر کو اسلام نے اونچا مقام دیا تھا، لیکن یہ جہیز اور کھانا اس سے اونچا ہو گیا، عورت کی مرضی دفن ہو گئی، اب عورت کو اسی مرد سے شادی کرنی پڑے گی جس مرد کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا تھا کہ اس کی مرضی چلے گی، لیکن ان مولوی ملاؤں نے اور لالچی قوم، خام خواہ الزام مت دیجیے علماء پہ، اپنی مرضی کی بات منوانے کچھ بھی لکھوا کے لاتے ہیں، تو یہ مہر کے اگینسٹ، مہر 11,000 51,000، حیدرآباد کی بات بولو، میکزیمم کوئی دے رہا ہے آج کل 1 لاکھ۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، حاتم طائی کی خبر پہ لات مار کے 1 لاکھ روپے کا مہر، وہ بھی ادھار، لیکن شادی 25 لاکھ، یہ عورت کی ذلت ہے۔ عورت کو حقوق، اسلام نے جو حکم دیا تھا یا مقام دیا تھا، اس کو گرانے کے لیے جہیز اور کھانا خوشی سے دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ فتویٰ آیا، یہ سازش تھی۔
مگر چونکہ اگر سلطان محی الدین صاحب کوئی بڑے عالم دین ہوتے، کوئی بڑے قادری چشتی نقشبندی ہوتے، اگر کوئی خاصمی ندوی ہوتے، فلاں فلاں ہوتے، اور اگر کوئی حفیظہ اللہ شیخ مدینہ یونیورسٹی گسیم یونیورسٹی کے ہوتے تو ان کے پیچھے ہزاروں کا مجموعہ ہوتا، مگر وہ بیچارہ ایک نبیوں کی اس طرح سادگی کے ساتھ گلی گلی بولتے پھرا، کسی نے نہیں سنا۔ اب سارے کرنول والے کل قیامت میں جواب دیں گے کہ سلطان محی الدین کی بات پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، یہ شادی کے دن کا کھانا کہاں سے لایا، یہ منگنی کہاں سے لائی۔ میرے دوستو، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ ایسی شادیاں جو ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہوتی اس کو دیکھ کے غصہ کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی آپ کو داڑھی کاٹنے کہے، اگر کوئی آپ کو برقع نکال کے پھینکنے کہے، آپ کو اگر کوئی کہے کہ 2 رکعت میں 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے میں 4 کروں گا، میری مرضی، میں خوشی سے کر رہا ہوں، آپ کو وہاں غصہ آتا۔ ہماری قوم کو غصہ بہت آتا ہے۔ میں لطیفے کے طور پر بتا رہا ہوں غصہ کیسا آتا۔ ایک مؤذن صاحب کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملی، بڑے ناراض تھے، وہ بیچارے اذان دے کے اترے، مسجد کی کمیٹی والے صدر صاحب آ گئے، تو اس نے غریب نے کہا کہ سرکار تنخواہ دیجئے نا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تنخواہ دے یار، تمہاری اذان پہ تو لوگ نماز کو مسجد کو تو آتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے بولا کون بولا مسجد کو نہیں آتے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ دوبارہ چڑھ کے اس نے دوبارہ اذان دی، 10 منٹ کے بعد دوبارہ اذان، پورا محلہ دکانوں والے پورے آگے مسجد میں، حضرت کیسا دیتے اذان؟ تو اس نے بتایا دیکھو کیسا آگے لوگوں۔ اختلافات میں اتنا دم ہے کہ وہاں تو جمع ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو غصہ اس وقت کیوں نہیں آتا جب اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح نہیں ہو رہا؟ آپ اس کا رخا قبول کیوں کریں گے کل قیامت میں؟ یہ سب سے سوال ہے۔ ایک ہی علاج، ایسی شادیوں کا جب دعوت نامہ آئے، اس دعوت نامے کو نفرت کے ساتھ ہیومیلیٹ کرتے ہوئے اس کو احساس دلاؤ کہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں نہیں آ رہی اس شادی میں۔ یہ بولنے کی ہمت پیدا کرو۔ اگر یہ بولنے کی ہمت پیدا کرے تو کل تمہارے مہر کی اہمیت بڑھے گی، مہر کی اہمیت، تمہاری قدر، تمہاری مقام بڑھے گا۔ ورنہ آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے بکرا خریدتے ہیں جا کے عید کے دن، اور جو سب سے موٹا تازہ اچھی صحت کا ہے اس کا کان پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں، آپ کو ایسے ہی سسرالوں میں لے کے جایا جائے گا، آپ کے گھر بکتے رہیں گے۔ تم یہ ہمت پیدا کرو کہ ایسی شادی جو میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، جس میں مہر کی اہمیت نہیں ہے، جس میں جہیز کھانا خوشی سے مانگا جا رہا ہے، اس کا نوالا حرام ہے۔ اب یہ لفظ حرام اتنا بڑا ہے، میں کیسے اس کو یوز کرنے کی ہمت کر رہا ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ کو ابھی جو کتاب کا ذکر کیا بھائی سیف الرحمن، پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ 400 سے زیادہ ویڈیوز ہیں علماء حق کے، سننے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو آپ کے مولوی بول چکے ہیں کہ خوشی سے جائز ہے، آپ آنا نہیں چاہتے، تو پھر کل قیامت میں تیار رہے۔ بخدا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں جو خوشی سے جائز ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح جب تک قائم نہیں ہوگا، یہ امت غربت اور افلاس سے باہر نہیں آئے گی، پروسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوگا، اور آپ ایسے ہی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہو جائیں گے تو ساری زندگی قرضے ادا کرتے رہیں گے، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، کروڑ پتی ہیں آپ کی قوم ذلت کا شکار رہے گی۔ سوچئے، عہد کیجئے ہمارا ساتھ دینے کے لیے، یعنی جب دعوت نامہ آئے اس دعوت نامے کو یہ کہنا کہ میں سنت کے خلاف شادی میں شرکت نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات اور ہے، ایسا کوئی دعوت نامہ لائے اور آپ اس کو انکار کر دیں، یہ بدتمیزی ہے، یہ رشتے کاٹنے والی بات ہے۔ پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، آج جا کے گھر میں واٹس ایپ وائس میسج اٹھائیے اور بولیے پورے خاندان کو، جتنے لوگ نمبر ہیں آپ کے پاس، کہ میں نے آج یہ فیصلہ کر لی ہے، یا میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہونے والی شادی میں نہیں آؤں گا۔ اگر کل آپ میرے پاس رخا لے کر آئے، میں معافی چاہ لیا، برا مت ماننا، آج اطلاع دو۔ کتنے لوگ ساتھ دینے تیار ہیں؟ میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں آپ کا
کھلائیں تو اس میں کیا حد ہے؟ اس میں نہ کوئی لون لیا گیا ہے، قرض لیا گیا ہے، یا بھی نہیں دی گئی ہے، اپنے ذاتی فائدوں سے خوشی کے طور پر کھلانے میں کیا حد ہے؟ کیا اسے ہم کلمہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. بہن نے جو سوال کیا ہے وہ ایک ٹپیکل سوال ہے. یہ گلی گلی گھر گھر خاندان خاندان میں یہی ہو رہا ہے. یہ وہ ذاتی سوال نہیں کر رہی ہیں اپنی زندگی کا، ایک جنرل سوال کیا انہوں نے، اور بہت صحیح سوال کیا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے مجھے سجدہ بہت پسند ہے، میں 4 سجدے کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ میں ایک رکعت میں 2 کی جگہ 4 5 6 سجدے کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کیوں؟ آپ نے نہیں کہا، دلیل سنت ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسا ہی، نماز تو بہت دور کی بات ہے، وضو تیمم مکمل نبی کے طریقے پہ ہوگا. دین مکمل نبی کے طریقے پہ ہے تو دین ہے، ورنہ نہیں ہے. جب ہر چیز سنت پہ ہے تو پھر آئیے شادی یا نکاح کی طرف. پیسہ ہوگا، آپ خوشی سے کھلا سکتے ہیں، آپ اکیلے تو نہیں ہیں، آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امیر تو نہیں ہیں، حضرت عثمان سے زیادہ امیر تو نہیں ہیں. تو اب ہر عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہوگی، شادی کیوں نہیں؟ یا تو یہ بتا دیجئے کہ شادی میں اتباع سنت ضروری نہیں ہے، یہ فتویٰ لا دیجئے بس. آپ یہ لکھا کے لا لو کہ شادی کے معاملات میں آپ اللہ کے نبی کے علاوہ بھی کسی اور کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں. منگنی یہ مہارانی جودا بائی کی سنت ہے، اس میں برائی کچھ نہیں ہے. خاندان 2 خاندان پہلی بار مل رہے ہیں. دیکھیے لاجک، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کلچر کیا ہے، لیکن آج کے لوگوں کو معلوم ہے. منگنی کا کھانا، یہ جہیز، یہ سیتا جی رام چندر جی کی سنت ہے. یہ لوگوں کو نکاح کے دن جمع کرنا، ولیمے کے دن جمع کرنا، یہ لاڈ شیوا اور پاروتی جی کی سنت ہے. مرضی آپ کی، آپ کس کے ماڈل پہ شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے طے کر لو. آپ کے خاندان میں آپ کی جٹھانی دیورانی کی بیٹیوں کی شادی کے ماڈل پہ، یا رام چندر جی سیتا جی کے ماڈل پر، مہارانی جودا بائی کے ماڈل پر، یا محمد رسول اللہ کے، یہ طے کرو. اس کے بعد پھر اگر آپ بولیں گے کہ نہیں کوئی خوشی سے کھلا رہا ہے، تو سوال ایک ہی ہے، کیا میرے نبی کو کلچر نہیں معلوم تھا؟ میرے نبی کے آخری بیٹی کی شادی، خاتون جنت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہونے والی بیوی، اس بیٹی کی شادی میں کیا اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ جو 70 آدمی ہجرت کر کے آئے ان کو بلا لیتے؟ چلو ان کو نہیں بلائے، عشرہ مبشرہ کو بلا، ارے کسی کو تو بلانا چاہیے نا. تو بہرحال مختصر یہ کہ پہلے طے کر لو کہ شادی کس کے ماڈل پہ کریں گے. اگر اللہ کے نبی کے ماڈل پہ کرنا ہے تو کوئی اور موقع کھلانے کے ہیں کھلا لو، شادی میں نہیں. اور کوئی سوال؟ بھائی میں اس ٹاپک کو اس لیے نہیں چھڑا کہ یہ جہیز اور یہ نکاح کے دن کے کھانے کی وجہ سے جو بدترین نقصانات ہیں اس پہ 2 گھنٹے چاہیے.
اس میں سے ایک وہ ہے جو آپ نے کہا اس جہیز کی وجہ سے وراثت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ میں لڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود لڑوں گا. ایک سود، ایک وراثت. سود اور وراثت کے معاملے میں جس نے گڑبڑ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف. اور جہیز کی وجہ سے سب سے زیادہ برباد وراثت کا نظام ہوا ہے. کیوں؟ ایک لڑکا بے بسی سے دیکھ رہا ہے کہ گھر بک گیا، قرضے لیے، بہن کی شادی ہوئی، لڑکے کو بزنس مین بننے کا موقع تھا، نہیں بن سکا، آٹو چلانے پہ مجبور ہوا. اب کل باپ کے مرنے کے بعد وہ جو چھوٹا موٹا گھر ہے یا کچھ بھی ایسٹ ہے، اب اس میں سے حصہ مانگنے پھر وہی بہن آئے گی جس کو آلریڈی 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ ہو چکے ہیں. بھائی اس کو کک آؤٹ کرے گا. شادی میں جو جہیز اور کھانے پہ خرچہ ہوا وہ حرام نمبر 1. وراثت میں جو بہن کو وراثت سے کک آؤٹ کر رہے ہیں وہ حرام نمبر 2، ڈبل حرام. ہماری ایک لیٹسٹ فلم ہے مائی لارڈ، 28 منٹ کی فلم ہے. اسی نقطے کو ہم نے اس فلم میں پیش کیا ہے. رضا مراد، علی اصغر، پریتی وغیرہ. یہ اس لیے نامہ لینا پڑ رہا کہ اگر کامن آدمی کو لے لے کے بنائے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، بڑے آدمی کو لیے تو میسیج ملینوں تک پہنچتا ہے. اس پوائنٹ کو ہم نے اس فلم میں کور کیا ہے. اور کوئی سوال؟ ذرا نیچے. کیوں؟ پہلے تو میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ میری بہن کے لیے زبردست تالیاں ہونی چاہیے. مجھے بائیکاٹ کرنے والے مرد حضرات یقین کنفرم پورے بہت ملے. پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ایک بہن ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ صحابہ کو، جیسے حضرت ایسے کئی صحابہ ہیں جن کو سعد بن مالک، ان کی والدہ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا تو میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی. مصعب بن عمیر والد نے کہہ دیا کہ اگر محمد اتنے پیارے ہیں تو یہ جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں نا یہ ہمارے دیے ہوئے ہیں، اتارو. وہ کپڑے اتار کے پھینک کے چادر لے کے چلے گئے. رشتہ داریاں تو کٹیں گی. ایسا ناممکن ہے کہ ایک طرف اللہ کے دین کو بھی قائم کرو، دوسری طرف لوگ پھول پہنائیں. ایسا نہیں. حدیث ہے تم کو جب اللہ اور رسول سے محبت ہو تو مخالفتیں، پریشانیاں، آندھی اور طوفان کی اسپیڈ سے آئیں گی. یہ تو ہوگا. اور آپ کو سب سے پہلے جو خطاب ملے گا وہ خطاب صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اس کو انسلٹ مت سمجھیے. سب سے پہلے وہی کہا جائے گا جو تمام نبیوں کو اس وقت کہا گیا تھا. سب سے پہلے ان کو مجنون کہا گیا، یعنی پاگل. نکلا ہوا ہے کیا؟ ارے بیوقوف ہے کیا؟ آپ کو وہ خطاب مل رہا، پاگل ہو گئے نو. یہ نبیوں کو ملا خطاب. اللہ کا شکر ادا کیجئے، اتنا بڑا مقام ہے. قرآن میں ایک فارمولہ ہے سورہ توبہ میں 8/3. قل ان کنتم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بچے، وعشیرتکم، وہ اموال اقترفتموہا، وہ تجارت تخشون کسادہا، و مساکن. 8 ہیں. اگر تم کو تمہارا خاندان، دوست، احباب، بیٹے، یہ اگر زیادہ عزیز ہیں 3 چیزوں سے، کس سے؟ احب من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر تم کو یہ 8 لوگ
اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ عزیز ہیں فتربصوا, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے, حتیٰ یاتی اللہ بامرہ, اللہ خود فیصلہ لائے گا. آپ کا فیصلہ اللہ پہ ہے, آپ اس دنیا میں فیصلے کا انتظار مت کیجیے, اللہ دے گا بھی. میرے بھائیوں, ایک بہن کی, کرنول سے ایک بہن اتنی ہمت کر سکتی ہے تو مرد کیا نہیں کر سکتا, سوچو. اپنے دیوانے پن کو اس اسٹیج پہ لاؤ جہاں لوگ نبیوں کو جو خطاب دیتے تھے, پاگل, بے وقوف, نکلا ہوا ہے, وہ خطاب آپ کو ملنا چاہیے. یہ تمنا آپ کے دلوں میں جاگنی چاہیے. آج ہی واٹس اپ کیجئے سب کو کہ آج کے بعد میں نہ اسی شادی میں شریک ہوں گا نہ میرا خاندان. آج بھیجئے واٹس اپ. اس کے بعد دیکھیے لوگوں کے اندر کوئی آپ کی داڑھی کی طرف بتائے گا, کوئی کہے گا تمہاری بہو کی شادی تمہارے بیٹے کی کیسی ہوئی. بقول مولانا مودودی کے, لوگ مائکرو اسکوپ لے کے آپ کے دامن میں دھبے تلاش کرنا شروع کریں گے. پھر آپ کم سے کم اتنا کیجئے, یوٹیوب پہ بیٹھے بیٹھے سوشیو ریفارم سوسائٹی یا عبدالباری حسینی یا علیم خان فلکی, صرف اتنا ٹائپ کیجئے, کم سے کم 100-150 اسپیچز, بکس, شارٹ موویز کھلتی چلی جائیں گی. آپ پلیز دیکھیے. ہم وہ تحریک لے کے اٹھے ہیں جس کا جواب دینے کوئی تیار نہیں ہے. تمام مسلک اس بات کا اتحاد کر چکے ہیں کہ ہم ہر سنت پہ لڑائی کریں گے, مسجدیں الگ کریں گے, نکاح کی سنت کو قائم ہونے نہیں دیں گے. یہ طے ہے. میری بات کا یقین نہیں ہے تو چلیے میرے ساتھ کسی بھی شادی خانے میں. ہر روز ان شادی خانوں میں آج کسی ایک مسلک والے کی منگنی ہے, کل اسی شادی خانے میں کسی دوسرے ایسے مسلک جو اس پہلے والے مسلک کو کافر, مشرک, بدعتی کہتا ہے, مگر وہاں پر اس کی شادی کے دن کا کھانا ہے جو لڑکی کے باپ سے لے رہا ہے. یہاں سارے کے سارے ایک ہیں, کوئی نام لیجئے مسلک کا. 5-10% لوگ ایگزمپٹڈ ہیں. 90% ہر مسلک کا منگنی لازمی, جہیز لازمی, کھانا لازمی. پھر وہ ایکٹنگ, ہم لوگ نہیں مانگے تھے, بچی والے زبردستی کر کے دیے. یہ ایکٹر, ہم اس دیش کے لیڈر کو, ایک بہت بڑے لیڈر کو جھوٹا اور پھیکو بولتے. اس سے بڑے جھوٹے اور پھیکو وہ لوگ ہیں آپ کے میرے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مانگے تھے, بچی والے زبردستی دیے. میں آخری بات بول کے آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. دوستو, میں آج جمعے کی نماز میں بھی بتایا, ہماری اس پوری تحریک کے روح رواں صرف 2 لوگ تھے, مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ, ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ. میں چونکہ سعودی میں 30-35 سال گزارا تو وہاں پر عمرہ اور حج کے لیے آنے والوں کا سال تمام سلسلہ جاری تھا. ان کو مکہ لے جانا, مدینہ لے جانا, پروگرامہ کروانا, یہ ہمارا جوانی کا شوق تھا, جنون کی طرح. تو بہت موقع ملا ان بزرگوں کی خدمت کرنے کا, ان کے قریب رہنے کا. شادیوں اور جہیز کے خلاف جتنا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اور اسرار احمد صاحب نے کام کیا, کسی نے نہیں کیا. مجاہد الاسلام قاسمی صاحب جلسے عام میں مسجد تعاون جدہ میں ایک نہیں کئی بار بول چکے, اصل کمینے وہ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں. اصل کمینے یہ ہیں, کیونکہ خوشی, ریئل خوشی سے دینے کے لیے لاکھوں روپیہ چاہیے. لاکھوں روپیہ حرام کے بغیر نہیں آتا. چند ایک ہوں گے حلال ہوگا. یہ 10% ہوتے ہیں جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں, باقی 90% لوگ مجبور ہوتے ہیں چوری کرنے پہ. تو میرے دوستوں, میری بہنوں, آج پکا عہد کیجئے کہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے جو بھی شادی ہوگی اس کا رخہ قبول نہیں کریں گے. رخہ لے کے خاموشی سے رکھ لینا یہ مت کیجئے, یہ ظلم کریں گے آپ. ظالم کے سامنے خاموشی ظالم کی مدد ہے. اس کو کانٹا چبھاؤ دل میں, بولو میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا, سوری, یہ جملہ بولو تاکہ وہ غصے میں آپ کا جملہ 25 لوگوں کو جا کے بولے, تب کامیاب ہوں گے آپ. ورنہ بیٹیاں برباد ہوتی رہیں گی,
گھر برباد ہوتے رہیں گے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے.